الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله المولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، رمضان المبارک کا بابرکت محترم مہینہ چل رہا ہے، جو کہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا خزینہ ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس ماہ مبارک کے اندر بے شمار برکتیں رکھی ہیں، اس لیے کہ آسمانی جتنی بھی کتابیں، جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے، وہ اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئے۔ قرآن کریم کتنی متبرک کتاب ہے، اللہ کا کتنا محترم کلام ہے، کتنا عظمتوں والا کلام ہے۔ رب کائنات نے اس کو نازل کرنے کے لیے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا۔ تو جس مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہو، وہ مہینہ کتنا مبارک مہینہ ہوگا، کتنی برکتوں والا مہینہ ہوگا۔ توریت نازل ہوئی اسی ماہ میں، زبور نازل ہوئی اسی ماہ میں، انجیل نازل ہوئی اسی ماہ میں، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر صحائف نازل ہوئے اسی ماہ میں۔ تو پھر بتائیے کہ اس ماہ مبارک کی فضیلت میں بابرکت ہونے میں کیا شک و شبہ رہ گیا؟ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت کی بندوں کے اوپر کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ بلکہ بزرگان دین نے اپنی آنکھوں سے اس ماہ مبارک کے اندر اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہوئی دیکھی ہیں، اور بزرگان دین نے یوں فرمایا، اور مہینوں کی برکتیں اور اس کی فضیلتیں دریا کی طرح ہیں، لیکن رمضان المبارک کی فضیلتیں اور اس کی برکتیں سمندر کی طرح ہے کہ جس کی کوئی تہ ہے ہی نہیں، جس کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں۔
تو اللہ رب العزت بھی اس ماہ مبارک کے اندر اتنی فضیلتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا ہی مبارک ہے وہ انسان، بڑا ہی مبارک ہے وہ مسلمان جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا اور اس نے اس مہینے کی قدردانی کی اور اس نے اس مہینے کا احترام کیا۔ اس مہینے کے اندر اس نے دن میں روزہ رکھا اور رات کو تراویح پڑھی، وہ بڑا ہی مبارک ہے اور بڑا ہی بابرکت وہ شخص ہے۔ اور اللہ کے نبی نے آگے بھی ارشاد فرما دیا، بڑا ہی بدبخت ہے وہ شخص، بڑا ہی بدبخت ہے وہ مسلمان جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا لیکن اس نے اس مہینے کے روزے نہ رکھے اور اس مہینے میں اس نے تراویح نہ پڑھی اور روزے نہ رکھے، تو خدا کی قسم اللہ کے نبی نے اس شخص کو بدبخت بتایا اور اس شخص کو محروم بتایا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور اس مہینے میں وہ روزے رکھ کر تراویح پڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا لے، اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا لے، جنت کا مستحق نہ بن جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو اس مہینے کو اس نے اپنی زندگی میں پایا بھی لیکن پھر بھی اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی۔ اور کون سا سما ہوگا ایسا اور کون سا وقت ہوگا ایسا جو رمضان کے علاوہ اپنے گناہوں کی مغفرت کرائے گا؟ اور مسلمانوں اور کرو، سوچو تو صحیح، ہم سال کے 11 مہینے گناہوں میں لت پت ہیں، ہمارا پورا بدن ناپاک ہو چکا ہے گناہوں کی وجہ سے، ہمارا پورا بدن گناہوں سے لت پت ہو گیا، ہمارا دل زنگ آلود ہو گیا۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے رمضان کو بھیجا، رمضان کے مہینے کو بھیجا کہ وہ اپنے گناہوں کو میرے بندے معاف کرا لے۔ رمضان کے مہینے میں وہ غسل کر کے اپنے بدن کو پاک کر لے، اپنے بدن کو صاف کر لے کہ جنہوں نے اب گناہ کر کر کے ان کا بدن آگ سے جھلس گیا، آگ سے جل رہا ہے، گناہوں کی آگ کی وجہ سے پورا بدن آگ کی وجہ سے تپ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان کو بھیجا کہ میرے نبی کے امتی، میرے محبوب کے امتی گناہوں سے لت پت ہو گئے ہیں، گناہ اتنے ہو گئے ہیں، اتنے ہو گئے، ان گناہوں کی وجہ سے پورا بدن آگ کی طرح تپ رہا ہے، آگ کی طرح جل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو بھیجا کہ وہ اپنے گناہوں کو اللہ رب العزت سے اس رمضان کے ذریعے معاف کرا لے، اپنے پورے بدن کو صاف کرا لے۔ جب آدمی کا بدن ناپاک ہو جاتا ہے گندگیوں کی وجہ سے،
گندی چیزوں کی وجہ سے، پیشاب و پاخانہ کی وجہ سے آدمی کا بدن ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کو ضرورت ہوتی ہے پانی سے غسل کرنے کی۔ جب تک پاک پانی سے وہ غسل نہیں کرے گا، اپنا بدن صاف نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے بھی اس ماہ مبارک کو بھیجا، رمضان۔ اس کے معنی خود یہی ہے، آگ کو بجھانے والا۔ تو جو بدن آگ کی گناہوں کی آگ کی وجہ سے جل رہا ہے، جھلس رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے اس ماہ مبارک کو بھیجا تاکہ میرے بندے رمضان سے غسل کر لے، رمضان سے اپنے گناہوں کو دھو لے، رمضان سے اپنے گناہوں کو صاف شفاف کر لے۔ اور مسلمانوں، تمہیں رمضان کی قدر نہیں، رمضان کی اہمیت نہیں، رمضان کا احترام نہیں۔ اور خدا کی قسم، اللہ رب العزت تو اپنے اس ماہ مبارک کا احترام چرندوں سے کراتا ہے، پرندوں سے کراتا ہے، درندوں سے کراتا ہے۔ ہر ایک چیز رمضان کا ادب کرتی ہے اور رمضان کا احترام کرتی ہے۔ اور مسلمانوں، جاؤ مان جاؤ، اگر تم نے نہیں مانا رمضان کی بے حرمتی کی، دن میں کھلم کھلا کھایا، دن میں کھلم کھلا پیا، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے فرشتوں سے جہنم کے اندر پٹواؤں گا، جہنم کے اندر آگ کے ہتھوڑے لگواؤں گا، جہنم کے اندر آگ کے زنبول لگواؤں گا، فرشتوں سے پٹواؤں گا، صرف رمضان کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے اور روزہ نہ رکھنا۔ یہ تو الگ مستقل گناہ ہے، لیکن رمضان کی بے حرمتی کرنا، رمضان کی بے حرمتی کرنا، رمضان کے روزوں کی بے حرمتی کرنا، اس کی سزا الگ اللہ رب العزت نے متعین کر رکھی ہے کہ اگر تم دن میں کھلم کھلا کھاؤ گے، دن میں کھلم کھلا پیو گے، رمضان کی بے حرمتی ہوگی، میرا رمضان تمہارا گریبان پکڑے گا، میرے رمضان کا ہاتھ ہوگا تمہارا گریبان ہوگا، اور تمہیں پکڑ کر میری عدالت میں میرا رمضان لائے گا، اور وہ کہے گا اے پروردگار عالم، یہی وہ شخص ہے جس نے رمضان میری بے حرمتی کی، میرے روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی، بلکہ کھلم کھلا اس نے کھایا، جس کی وجہ سے میری بے حرمتی کی، اور جس کے خلاف رمضان بول گیا۔ میرا نبی بھی یوں کہتا ہے، جس کے خلاف رمضان بول گیا میں بھی اس کی سفارش نہیں کر سکتا، میں بھی اس کی شفاعت نہیں کروں گا، میں بھی اس کے بارے میں اللہ سے اس کی سفارش نہیں کر سکتا۔ جس کے خلاف رمضان نے گواہی دے دی، جس کے خلاف رمضان بول جائے گا، اللہ کا نبی کہتا ہے میں بھی اس کے بارے میں کچھ بھی اپنے رب سے اس کی سفارش نہیں کر سکتا، نہیں بول سکتا۔ جبکہ میرے نبی کتنے شفیق ہیں، کتنے بردبار ہیں، اپنی امت پر کتنے رحم دل ہیں۔ کبھی بھی میرے نبی نے اپنی امت کے لیے بد دعا کی ہی نہیں، کسی بھی حال میں۔ میرے نبی کو کتنا مارا گیا، کتنا تڑپایا گیا،
طائف کے میدان میں میرے نبی کے پیچھے غنڈے بدماش لگا دیے، میرے نبی آگے آگے ہیں، پیچھے پیچھے پتھر مار رہے ہیں، میرے نبی پورے خون سے لت پت ہو گئے اور جوتی مبارک بھی خون میں بھر گئی، لیکن پھر بھی میرے نبی نے بد دعا نہ کی، میرے نبی نے اس کو ہلاک و برباد نہ کہا، لیکن میرے نبی نے اس کو برباد کے دیا، اس کو ہلاک کے دیا جس نے رمضان کا احترام نہ کیا، رمضان کے روزے نہ رکھے۔ رمضان کے لیے تو کر دی، آمین کہہ دی، جبریل نے بد دعا دی، میرے نبی نے آمین کی، بہت لمبی اس کی تفصیل ہے، میں انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن اس جمعہ میں یہاں تک بتانا چاہتا ہوں بزرگان دین، میرے بزرگوں، رمضان کا احترام کر لو، رمضان کا ادب کر لو، ورنہ مسلمانوں، میرے نوجوانوں، یہ کوئی لمبا دن ہو رہا ہے، مئی جون جولائی کا لمبا دن ہوا کرتا تھا، گرمی شباب پر ہوا کرتی تھی، اب تو اتنا لمبا دن بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، آدمی روزہ رکھ کر بآسانی کام کر سکتا ہے، یہ خواہ اس کا بہانہ ہے کہ میں کام کر رہا ہوں اس لیے میرا روزہ نہیں ہے، ورنہ تو روزہ رکھ کر تو پھاوڑا ہم بھی چلاتے ہیں، خدا کی قسم ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں پورے دن پھاوڑا چلا لوں گا اور روزہ بھی رکھوں گا انشاءاللہ تعالی، اور جس کے دل میں اللہ کے رمضان کی قدر ہوگی، اس کا احترام ہوگا، خدا کی قسم وہ بھی کسی بھی حال میں روزے کو ترک نہیں کر سکتا، آج کر لے ترک، آج چھوڑ لے روزے، کر لے یہ بہانہ، جب موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آئے گا اس وقت بہانے ملا نا، اگر تیری ماں نے دودھ پلایا ہے آج تو 100 بہانے ملا کہ مجھے یہ کام پڑ گیا تھا، مجھے یہ کام پڑ گیا تھا، مجھے یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، اس لیے میں نے روزہ نہیں رکھا، لعنت ہو تیری زندگی پہ، لعنت کا مستحق ہے وہ، برباد ہے وہ شخص جس نے رمضان کا روزہ جان بوجھ کر کے چھوڑا، یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ میں کام کرتا ہوں، کام کرنے کی وجہ سے میں پھاوڑا چلاتا ہوں یا میرا کام محنت کا ہے اس وجہ سے میں روزے نہیں رکھ رہا ہوں، یہ کوئی عذر نہیں ہے شریعت کے اندر، میرا یقین نہ آئے تو قبر میں جا کر تمہیں پتہ چل جائے گا، جب فرشتے گرز بجائیں گے اور کہیں گے فرشتے کہ رمضان کا مہینہ تیری زندگی میں آیا تھا، تو نے اس کا ادب نہ کیا، تو نے اس کا احترام نہ کیا اور تو نے اس کے روزے نہ رکھے، تب فرشتوں کو جواب دینا اجی ہمیں تو کام پڑ گیا تھا، پیٹ بھرنا تھا، پیسے نہیں تھے، یہ سب بہانہ بازی ہو رہی ہے، بہانہ بازی، طبیعت خراب ہے اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا ہوں، معمولی بات ہے، روزہ سر میں درد ہوا روزہ چھوڑ دیا، بخار ہوا روزہ چھوڑ دیا، پیر میں درد ہوا روزہ چھوڑ دیا، یہ کوئی بیماری ہے، یہ کوئی مرض ہے جس سے روزہ چھوڑا جائے، الٹی ہو گئی روزہ چھوڑ دیا، یہ کوئی مرض ہے، مرض اسے کہتے ہیں جب طبیب ماہر ڈاکٹر ماہر فن ڈاکٹر اس بات کو کہہ دے کہ اگر اس نے روزہ رکھا تو اس کی جان خطرے میں ہے، اس وقت روزہ چھوڑنے کا حکم ہے، ورنہ اس سے پہلے خدا کی قسم کسی بھی حال میں روزہ قضا نہیں کر سکتے، روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اور مسلمانوں، اللہ تمہیں آزماتا ہے، اللہ تمہیں دیکھتا ہے، ورنہ بڑے بڑے تاجر ہیں اور بڑے بڑے مال والے ہیں، بڑے بڑی دولت والے ہیں، بنگلے والے ہیں، کھانے کی ریل پیل گھر کے اندر ہے، لیکن میرا رب ایک مہینہ تمہاری زندگیوں میں رمضان کو بھیج کر یہ آزمانا چاہتا ہے، میرے یہ بندے میرا کتنا
کہنے پر عمل کریں گے جن کو میں نے مال دیا، دولت دی، میں ذرا ان کو آزما کر بھی تو دیکھوں یہ کتنا میرے کہنے پر عمل کریں گے، یہ کتنا میرا کہنا مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حکم دے دیا 1 مہینے تک او مالداروں، او غریبوں، عورتوں، مردوں، اللہ نے حکم دے دیا 1 مہینہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا رہنا پڑے گا، پیاسا رہنا پڑے گا، میرے حکم کے بغیر تم کچھ کھا نہیں سکتے، میرے حکم کے بغیر کچھ تم پی نہیں سکتے، میں حکم دے دوں کھانا چھوڑ دو، ٹھیک ہے اللہ ہم کھانا چھوڑ رہے ہیں، پینا چھوڑ دو، اے میرے رب تو نے حکم دیا میں نے پینا چھوڑ دیا۔ اللہ آزمانا چاہتے ہیں یہ مالدار ہے، کھانے کی ریل پیل ہے، مرغ مسلم کھاتا ہے، کچھ بھی کمی نہیں ہے، کھانے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت 14-15 گھنٹے تک بھوکا رکھتے ہیں، پیاسا رکھتے ہیں، حلق کے نیچے ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں اتار سکتے، ایک لقمہ بھی آپ کھانے کا الگ سے نیچے نہیں اتار سکتے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ آج ہم نے اللہ کے حکم کو معمولی سمجھ لیا۔ بعض حضرات تو ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان کے مہینے میں سوچتے ہیں کوئی کیا کہے گا، یہ اتنی مسجدیں بھری ہوئی نمازیوں سے، شرم آتی ہے اس وجہ سے نماز پڑھ لیتا ہے، ورنہ سال کے 11 مہینے مسجد میں جھانک کے نہیں دیکھتا کیا ہو رہا ہے۔ تو جس طریقے سے نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو اسی طریقے سے روزہ بھی تو فرض ہے، جس طریقے سے نماز فرض ہو اسی طریقے سے روزہ بھی فرض عین ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر حقیقی مسلمان ہے، میں نے یہ بتایا تھا گزشتہ جمعے کو کہ جو حقیقی مسلمان، سچا مسلمان، ارے قربان جائیے، رمضان کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اس کا نام لینے میں بھی مزہ آتا ہے، اس کا نام لینے میں بھی مزہ آتا ہے، اور جو بھی حقیقی مسلمان ہوتا ہے بچہ بچہ اس کا نام لے کر خوش ہوتا ہے اور بڑا لطف اٹھاتا ہے، مزہ آتا ہے، اتنا اچھا نام ہے رمضان کا۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا۔ ہاں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو حقیقی مسلمان ہوگا، جس نے روزے کی نیت سے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، اور خدا کی قسم پوری دنیا کی دولت اس کے قدموں میں لا کر ڈال دو اور وہ اس سے کہے کہ میں تجھے 1 لاکھ روپے دوں گا، روزہ ترک کر دے، روزہ قضا کر دے، وہ 1 لاکھ روپے میں لاکھ مار دے گا، روزہ نہیں توڑ سکتا۔ جو حقیقی مسلمان ہوتا ہے، سچا مسلمان ہوتا ہے، سچا اللہ کا عاشق بندہ ہوتا ہے، یہ اسی کی بات ہے۔ ورنہ جو جھوٹے مسلمان ہیں وہ تو اپنا ایمان کا بھی نعوذ باللہ سودا کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس رمضان کے مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس کا ایک ایک روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزانہ تراویح پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جس نے ایک بھی تراویح نہیں پڑھی، لعنت ہو ایسی زندگی پہ مسلمان، تیری زندگی میں رمضان آیا اور تو نے ایک تراویح نہ پڑھی، کہاں چلی گئی تیری سوچ، کہاں چلی گئی تیری عقل؟ بہانے ملا کر کے اجی ہم تراویح نہیں پڑھ سکتے، ہمیں یہ معاملہ ہے۔ شریعت نے ہر ایک آسانی رکھ دی، چاہے کیسی بھی بیماری ہو، کیسی بھی بیماری ہو، ہر بیماری کا حل بتا دیا۔ اس طریقے سے کام کرنا، تراویح پڑھنی، اس طریقے سے یہ کرنا، نماز پڑھنی، نماز نہیں چھوڑنی۔ آج ہم مسئلے ہم نے خود نے گھڑ لیے، مسئلے خود مفتی، ہر ایک مفتی سے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، امام صاحب سے معلوم کرنے کی ضرورت۔ اجی مجھے تو یہ بیماری ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا،
مجھے یہ اللہ کے بندے امام سے معلوم تو کر، عالم سے معلوم تو کر کہ مجھے یہ بیماری ہے، میں نماز چھوڑ سکتا ہوں؟ نہیں چھوڑ سکتا، حکم یہ نہیں ہے۔ جاؤ میں کہہ رہا ہوں، ہر ایک چیز کا طریقہ بتایا شریعت نے، ہر ایک چیز کا حل رکھا، لیکن نماز پھر بھی پڑھنی پڑے گی۔ عذر معاف ہے ہی نہیں، وہ عورتوں کو ایک مدت تک معاف ہے، عورتیں نہیں پڑھ سکتی، وہ مسئلہ الگ ہے، خواتین کا میں آپ کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہتا۔ بہرحال اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس رمضان مبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو روزے رکھ کر رکھوا کر تراویح پڑھوا کر جنت کا مستحق بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ